بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، میں عبدالحکیم چانڈیو ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں کروں گا۔ جن قوموں نے حق اور صداقت کا علم اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا، جن قوموں نے ظالموں کے ساتھ لڑنا چھوڑ دیا، خاموشی اختیار کی، کسی نے ظلم کیا خاموشی سے برداشت کر گئے، پھر یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، الظالم والمظلوم کلاہما فی النار۔ قاتل بھی جہنم میں جائیں گے اور مقتول جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ الظالم والمظلوم کلاہما فی النار، ظالم بھی جہنم میں جائیں گے اور جس کے ساتھ ظلم کیا گیا مظلوم وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اصحابیوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظالم تو جہنم میں جائے گا، قاتل تو جہنم میں جائے گا، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن مقتول جس کو قتل کیا گیا اور مظلوم جس کے ساتھ ظلم کیا گیا وہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس نے مزاحمت نہیں کی، تو اس نے قاتل کا اس کے پاس زیادہ طاقت آ گئی اور اس نے سوچا میرے سامنے کوئی مزاحمت کرنے والا نہیں ہے۔ جب ظالم نے ظلم کیا، مظلوم نے خاموشی سے برداشت کیا اور وہ ظلم کرتے چلے گئے حتیٰ کہ وہ اتنے طاقتور ہو گئے جو کوئی بھی مظلوم اس کے سامنے آ جاتا تھا اس کے سارے حقوق سبوتاج کر کے اس پر ظلم اور بربریت کا سسٹم مروج کرتے تھے۔ قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ آپ حق اور صداقت، حق اور سچ اور لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی تلقین کرو اور جو برائی کر رہے ہیں ان کو روکو۔ دوسری جگہ میں یہ حدیث پاک میں ہے، جو کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے آپ اس ظالم سے لڑیں، آپ لڑ نہیں سکتے تو زبان سے کہیں ان کو کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، زبان سے بھی نہیں کر سکتے تو دل ہی دل میں ان ظالم اور جابر لٹیرے غاصبوں سے نفرت کیا کرو، قطع تعلقات کرو، ان کی شادی اور غمی میں مت جاؤ۔ لیکن سندھ کی صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ ساری سندھ لٹیروں، ڈکیتوں، کرپٹ مافیا، لینڈ گریبرز کے قبضے میں آ چکی ہے۔ سندھ کی زمین بیچ دو، سستے داموں پر ان سے آپ اربوں روپے کماؤ، خرب روپے کماؤ۔ کسی کی ملکیت پر ظالم قبضہ کر لے، وہ غریب ان سے ہے، قبضہ نہیں لے سکتا۔ کسی کی بہن اور بیٹی کو اغوا کیا جائے تو وہ غریب
اپنی بہن اور بیٹی کو واپس نہیں لا سکتا۔ یہ کس نے یہ نظام مروج کیا؟ ہر ایک ضلع سندھ کا مخصوص لوگوں کے ہاتھوں میں دیا گیا ہے۔ کہاں پہ سردار کی حکومت ہے، کہاں پہ جاگیردار کی حکومت ہے، کہاں پہ پیروں کی حکومت ہے، کہاں پہ میروں کی حکومت ہے، کہاں پہ کرپٹ ریٹائرڈ بیوروکریٹس یا سٹنگ بیوروکریٹس کی حکومت ہے۔ اور جب یہ صورتحال ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے، تو اس کے پس پردہ کون سی محرکات ہیں جو ہمیں مجبور کر رہے ہیں ہمارے سارے بنیادی حقوق وہ معطل؟ ہمارے لیے تعلیم نہیں، ہماری ہسپتالوں میں، سول ہاسپٹل حیدرآباد میں کوئی پیشنٹ آ جائے، مریض آ جائے، ان کی ایڈمیشن کے لیے ایک بیڈ نہیں ہے، اس کو کوریڈور میں ایسے سلایا جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارا نظام۔ اسکولوں میں کوئی تدریسی نظام پراپر نمونے پہ سرداروں، جاگیرداروں، وڈیروں کی وجہ سے صحیح نمونے چل نہیں رہا۔ سارے اسکولوں کو میں نہیں کہہ رہا، اچھے انتہائی معزز استاد صاحبان ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اچھے انسان بن کر یہاں پہ خدمت خلق سے سرشار ہو کر آتے ہیں اور خدمت خلق کرتے ہیں۔ لیکن جہاں بھی سرداری نظام، جاگیرداری نظام، پیروں اور میروں کا نظام مسلط ہوگا، وہاں پہ تعلیمی معیار تباہ، اخلاقی معیار تباہ، پولیس زیادہ طاقتور، مظلوم زیادہ کمزور، مظلوم جائے تھانے پر۔ جب تک وڈیرا، جاگیردار، وہاں کا ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر، سینیٹر، ایڈوائزر فون نہ کرے، تب تک اس کے ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی۔ یہ کون سا نظام ہے؟ ہمیں بہت ریزرویشنز ہیں، اور یہ ہم سمجھتے بھی ہیں کہ سندھ میں حکومت کس کی ہے۔ اب تو چوتھی مرتبہ، 3 مرتبہ تو پیپلز پارٹی حکومت کر چکی، اب چوتھی مرتبہ سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کے حوالے کی گئی ہے۔ وہ تو جیت کر نہیں آئے تھے، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، لیکن ان کو جتوایا گیا، دھاندلی کر کے، بوگس ووٹنگ کرا کے، جھوٹے ٹھپے مار کر ان کو کامیاب کرایا گیا۔ وہ اقتدار میں آئے ہیں اور ایک وزیر اربوں روپے ادا کیے ہیں، اس کے بعد اس کو وزارت ملی ہے۔ جو پیسے دے کر ٹکٹ خریدیں گے، جو پیسے دے کر ایڈوائزر بنیں گے، منسٹر بنیں گے، تو وہ تو بزنس مین ہیں، وہ تو واپاری ہیں، وہ تو کاروباری بنتے ہیں، وہ تو سیاست نہیں کرتے ہیں۔ سیاست تو عبادت کا نام ہے، سیاست تو خلق خدمت کا نام ہے، لیکن یہاں پہ خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ یہاں پہ سارے لوگ آتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، اور سندھ کی صورتحال اب تباہ و برباد ہے۔ ہم انتہائی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں اور ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ سندھی مظلوم ہیں، سندھیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور سندھی اس لیے مظلوم ہے کہ چوتھی مرتبہ سندھ میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی آئی ہے۔ مہربانی ساتھیوں۔